بسم الله الرحمن الرحيم. جی جی ستر کا چھپا ہونا لازم ہے. جی اگر میت جو ہے ایک جگہ میں گیا وہاں پر وہ میت کو نہلا رہے تھے, میں نے وہاں پہ بڑی زور سے چیخا, میں نے کہا آپ جس طریقے سے نہلا رہے ہیں بالکل غلط ہے, کیونکہ اس کی آپ کے میت کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اس سلسلے میں ہمارے جی آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, ہمارے یہاں سب سے پہلے تو یہ تحقیق کی جائے کہ سطر عورت کیا ہے. عورت یہاں بمانے چھپانا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب اور فتویٰ یہ ہے, یہ ناف جس کو عربی میں سرہ کہتے ہیں, ناف کے نیچے سے یہ گھٹنے کی جو سفیدی ہے یہ سطر عورت ہے. اس کا چھپنا عام حالات میں بھی فرض ہے, گھر میں بھی اگر آپ بیٹھیں تو فرض ہے, کہیں محفل میں ادھر ادھر کہیں بھی بیٹھیں تو فرض ہے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا آج کل یہ کہ لوگ عموماً گھر سے باہر نکل کے چبوترے پہ بیٹھتے ہیں, جس کو میں چونکہ میمنوں میں رہتا ہوں نا اس لیے کچھ میمنی زبان استعمال کروں, معاذ اس کو اوٹلا کانفرنس کہتے ہیں. ہم اوٹلے پہ بیٹھتے ہیں تو چڈیاں پہن کر کے بیٹھتے ہیں کہ پوری رانیں نظر آ رہی ہیں, گھٹنے نظر, یہ تو حرام, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جب یہ بتایا میں نے کہ یہ جو آپ کا ناف ہے جس کو ہم ناف بھی کہتے ہیں, اس کو ٹنڈی بھی کہتے ہیں, اور بڑی قدیم اردو میں اس کو بومی بھی کہتے تھے 300 سال پرانی اردو میں, تو یہ اس کا استثناء ہے. اچھا, امام اعظم ابو حنیفہ نے اس حدیث سے اس کو استدلال کیا کہ جب وہ حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھتے, وہ اس وقت جوان ہو گئے تھے, تو اس کے بعد بڑے قرینے سلیقے سے ان کے شکم سے قمیض اٹھاتے اور ان کی ناف کو چومتے, بوسہ دیتے. وہ فرماتی کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جب تم چھوٹے تھے حضور کی بارگاہ میں جب آتے تو حضور آپ سے یہ کرتا اٹھا کر کے ناف کو بوسہ دیتے تھے, تو میں بھی آپ کو ناف کو بوسہ دیتا ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر ناف سطر عورت ہوتا تو نہ امام حسن اس کو مکشوف کرتے, نہ اٹھاتے, اور نہ سطر عورت کو ابو ہریرہ بوسہ دیتے. یہ دلیل ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیث ہے. اچھا, اب جب میت کو غسل دیا جائے تو عموماً یہی ہوتا ہے, جو نہلانے والے ہیں ان کو یہ سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ نہلاتے وقت ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑے سے ڈھک دیتے میت کو, اور اس کے بعد میں کپڑے کے دستانے بنائے جاتے ہیں. دستانے بنانے کے بعد میں اس کی شرمگاہ پر بھی پانی ڈالا جاتا ہے, اس کو دھویا جاتا ہے, اور اس کو دھونے کے بعد میں پورا غسل اس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے. اس میں کان اور ناک جو ہے اس کا استثناء ہے. کانوں میں روئی لگا دی جائے, زندہ آدمی کے لیے تو ضروری ہے کہ اندر تک پانی جائے. ناک کے جو نرم حصہ ہے یہ نتنوں کا, یہاں تک پانی جائے. ہم لوگ جب وضو یا غسل کرتے ہیں تو خالی ناک کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں, یہ نہیں, بلکہ فرمایا گیا کہ جب غسل خاص کری کے جب کریں تو ذرا سا سانس کو اوپر کھینچ کر کے یہاں تک پانی کو پہنچائے کہ اندر تک پانی جائے غسل کرنے کے بارے میں. اور اگر پانی وہاں نہیں پہنچا, خالی ہم نے ناک ڈبو لی تو پانی اندر تک نہیں گیا تو غسل نہیں ہوا. یہ تو زندوں کے لیے. اور میت میں ناک میں روئی رکھ دی جائے, اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل کے بعد میں کبھی کبھی پانی اگر اندر چلا جائے تو پھر وہ واپس نکلتا ہے, اس سے کفن جو ہے وہ متاثر ہوتا. تو جیسے زندوں کو نہلاتے ہیں پھر اس طریقے سے مردوں کو نہلا دیا جائے. عموماً یہ تو آج کل غسل دینے والے حضرات جو ہیں تقریباً محلے میں موجود ہیں, اور ٹیلی فون کر کے ہی بلایا جا سکتے. جو ویلفیئر کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس غسل دینے والی عورت, مرد, اس کا تختہ, کفن, یہ سارا اہتمام انصرام ہوتا. ورنہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے, اب محلہ لوگ گھوم رہے ہیں میت کو غسل دینا. ارے بھائی یہ کون سا تم نے کمپیوٹر صحیح کرنے کا مسئلہ بنایا, جیسے زندہ نہاتے ہیں ویسے میت کو نہلا دو, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات آپ دیکھیں گے کہ بہت ڈرتے ہیں لوگ. اچھا, وہ روئیں گے, وہ ہوگا, سب ہوگا, میت کے پاس نہیں جائیں گے, کہ ایسا نہ ہو کہ پکڑ لے, ساتھ لے جائے اپن.
ہاں بالکل قریب نہیں جائیں گے، اور روئیں گے دھوئیں گے. کوئی غسل دینے کے لیے گھر والا تو تیار ہی نہیں ہوگا کہ اس کو غسل دیا جائے، حالانکہ اس کو غسل دینا چاہیے. اور یہ اگر غسل دینے والے لوگ نہ ملیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، آئیں گے غسال چین سے کفن جاپان سے. جب نہیں ہوگا تو غسل دینے والے کو چین سے بلائیں گے، کفن دینے والے کو جاپان سے. جیسے زندہ نہ آتا ویسے نہلا دے. تو اس وقت بھی ستر عورت کے قواعد کو ملوز رکھنا یہ بے حد ضروری کہ میت کو کپڑے سے ستر عورت اس کا ڈھک دیا جائے، اور اوپر سے پانی ڈالیں، اور جو غسل دینے والا ہے وہ صحیح طریقے سے میت کو غسل دے کہ ہر جگہ اس کے پانی پہنچ جائے. اور یہ احتیاط اس لیے برتی گئی کہ ایک اگر ابھی بھی آدمی اگر غسل کر کے انتقال ہوا تب بھی اس کو غسل دیا جائے گا. یہ نہیں کہ چونکہ اس کے غسل کرنے کے بعد انتقال ہوا. اور یہ خدا نہ خواستہ کہ کوئی آدمی کو غسل جنابت لازم تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، اس غسل سے اس کا وہ غسل بھی اتر جائے گا. اگر غسل جنابت اس پہ واجب ہوگا تو وہ اس کا غسل جو ہے وہ اس سے اتر جائے گا. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ جس کو ہم شہید کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے کہ اصل شہید کون ہے، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کو غسل نہیں دیا جائے، اس کو اسی خون کے کپڑوں میں دفن کیا جائے گا کہ کل وہ اسی خون آلود کپڑوں میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا. اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. ہاں، اس پر امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ متحقق ہو جائے یہ بات، مثال کے طور پر اس پہ غسل جنابت واجب تھا کسی شہید پر اور وہ شہید ہو گیا، غسل کرنے کا موقع نہیں ملا، تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا اس میں مذہب اور فتویٰ یہ کہ ایسے شہید کو غسل دیا جائے گا کہ جو ناپاکی کی حالت میں جاں بحق ہوا تو اس کو غسل دیا جائے گا. عام جو شہید ہیں واقعی وہ شرعی شہید ہے، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اسی خون آلود کپڑوں میں اس کو کفن جو دے کر کے دفن کیا جائے گا. یہ تفصیل میں نے بتا دی تاکہ اس معاملے میں کوئی اور سوال پیدا نہ ہو، اس کی وضاحت ہو جائے. اور کوئی صاحب